مطلب قرآن جو ہے یہ بہت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے، 23 سال کا ایک پورا وقفہ ہے، اس کی ترتیب کیسے بنتی ہے پھر؟ میں نے عرض کیا نا کہ جیسے جیسے نازل ہو رہا تھا حضور ساتھ فرما دیتے تھے کہ یہ آیتیں آج نازل ہوئی ہیں، انہیں فلاں صورت میں فلاں آیتوں کے بعد لکھ لو. صحیح. ترتیب لکھی جا رہی تھی. اس کا مطلب کوئی صورت اگر پوری نہیں بھی آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس صورت میں ڈالو. اور یہ پوری صورت ہے، اس پوری صورت کو فلاں صورت کے بعد لکھ لو. صحیح. تو یوں سمجھیے کہ حضور کی حیات طیبہ میں ترتیب مکمل ہو چکی تھی، صورت بھی مکمل ہو چکی تھی. یوں ہی ترتیب یہ جو آج ہمارے پاس ہے مکمل ہو چکی تھی، لیکن یہ حافظے میں تھی، صرف کتاب میں، کتابی شکل میں نہیں تھی. اجزاء تھے، کسی کے پاس تھوڑا سا حصہ لکھا ہوا، کسی کے پاس ہڈی کے اوپر لکھا ہوا، کسی پر کاغذ پر. لیکن یہ کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کے دوران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ ایک مدعی نبوت کھڑا ہوا مسیلمہ کذاب، اور وہ یعنی اس قبائل میں سے تھا جو بہت زوردار قبائل ہیں، بڑی زبردست جنگیں ہوئی ہیں اس سے، اور بہت سے اس میں حفاظ جو ہیں شہید ہو گئے. تو تشویش پیدا ہوئی کہ اگر قرآن اس طرح حافظ شہید ہوتے چلے گئے، قرآن جو ہے گم ہو جائے گا. تو تجویز پیش کی گئی کہ اب آپ اس کو جمع کریں کتابی شکل میں. اسے کہتے ہیں مابین دفتین، جیسے ایک کتاب دو جلدوں کے گتوں کے درمیان ہوتی ہے، اچھا اسی طریقے سے ایک کتابی شکل دی جائے. حضرت ابوبکر ریلیکٹنٹ رہے کہ جو حضور نے کام نہیں کیا وہ میں کیسے کروں. واہ، حدیث میں بھی ایسے ہی رہا. لیکن یہ کہ بعد میں جو بھی لوگوں نے مشورے دیے، بات سامنے آئی تو مان لیا. پھر ایک کمیٹی بنی، پھر اس کی ترتیب مقرر کر دی گئی، اور کتابی شکل میں اس کو جمع کر کے ایک کتابی صورت دے دی. اس کمیٹی میں کون کون لوگ ہیں؟ اس میں کچھ 10-12 حضرات تھے، جن میں اس کے صدر تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. باقی اور بھی تھے جو بھی کاتبان وحی تھے مختلف اوقات میں، جو وحی کا کام کرتے تھے لکھنے کا. تو ان میں سے لیکن زید بن ثابت اس کے صدر تھے. اب ایک اور مرحلہ پیدا ہوا، کیونکہ ہر زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ بولیاں علیحدہ کچھ ہو جاتی ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، لہجے بدل جاتے ہیں. تو شروع میں اجازت دی گئی تھی کہ ہر عرب قبیلہ جو ہے اپنے لہجے میں پڑھ لیا کرے، ورنہ مشکل ہو جائے گا. جیسا آپ کو پتا ہے کہ یہ چاقو جو ہے وہ ہمارے پٹھان بھائی کاچو کہیں گے اس کو، چاہے آپ چے الف چے اور قاف واو ہجے بھی کروا دیں پھر بھی وہ بعد میں کاچو ہی نکلے گا. تو اس میں پھر یہ ہو رہا تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ لکھائی کے اندر بھی آ رہی تھی بجائے چاقو کے کاچو فار ایگزامپل. صحیح. اس پر تشویش پیدا ہوئی کہ پھر قرآن لوگ کیا سمجھیں گے، کون سا قرآن اصل قرآن ہے. یہ تشویش جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جو ہے یہ سامنے آئی ہے. لہجہ ٹھیک کرنے، لہجہ ٹھیک کرنا اور ایک رسم الخط بنا دینا. صحیح. تو آپ نے پھر کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے تمام جتنے نسخے مل سکے وہ جمع کیے، پھر ان کے درمیان جو ہے اور وہ فیصلہ کر کے ایک رسم الخط کے اوپر قرآن مجید کے تمام امت کو جمع کر دیا. ہمارے یہاں جمعہ کے خطبوں میں حضرت عثمان کے بارے میں کہا جاتا جامع آیات القرآن، یہ غلط ہے. اچھا. جامع الامت علی رسم واحد، ایک رسم واحد رسم الخط کے اوپر امت کو جمع کر دینے والے، یہ حضرت عثمان ہے. ورنہ قرآن جمع ہو چکا تھا، قرآن کی آیات جمع ہو چکی تھی، ان کی ترتیب ہو چکی تھی. باقی قرآن کی اصل تعلیم نہ تو قرآن لکھی ہوئی شکل میں نازل ہوا، نہ اس کی تعلیم کا ذریعہ جو ہے وہ لکھنا پڑھنا تھا، بلکہ وہ تو زبان سے تھا. قراء ایک دوسرے سے سیکھتے تھے قرات، اور اسی لیے ہمارے یہاں فن قرات جو ہے، جو قرات عشرہ، سبع قرات اور عشرہ قرات جو ہے، تو یہ ہے ایک بہت بڑا فن ہے. یہ اصل میں سیکھ چلا جو ہے یہ قرات سے چلا ہے. لکھنا والا معاملہ جو ہے یہ تو گویا کہ اس کی ایک گواہی ہے. باقی اصل جو قرآن وہ ہے جو قاریوں نے جو پڑھایا ہے، جو حضور نے پڑھایا، جو حضور نے لوگوں نے سیکھا ہے. تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی ترتیب جو ہے وہ مکمل ہو گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد. اور پھر اس کے آفیشیل نسخے تیار کر دیے گئے. ایک تاشقند میں اب بھی موجود ہے، ایک استنبول میں اب بھی موجود ہے، ٹرپولی میں موجود ہے. تو اس حوالے سے وہ یہ کام مکمل، یوں سمجھیے کہ پہلا کام تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہو گیا حضور کے انتقال کے زیادہ سے زیادہ 100 برس بعد، اور یہ ہو گیا زیادہ سے زیادہ 15 برس بعد. اللہ رحمت. ڈاکٹر صاحب، یہ دونوں اوریجنل حضرت عثمان کے دور کے نسخے اس وقت دنیا میں موجود ہیں؟ موجود ہے. یہ بذات خود ایک بہت بڑا کاپی میں ہے رکھا ہوا موجود. کاپی میں رکھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر ڈاؤن دا لائن اس کے اوپر جو زیر اور زبر تھے یہ کب ایڈ ہونے شروع ہوئے؟ یہ بعد میں ہوئے ہیں جب ایرانی بڑی تعداد میں اسلام میں آ گئے. اب ظاہر بات ہے وہ عربی سے واقف نہیں تھے، تو انہیں تو اعراب کی بھی ضرورت تھی، نقطوں کی بھی ضرورت تھی. حالانکہ عرب جو ہے انہیں نہ نقطوں کی ضرورت تھی، وہ اہل زبان تھے، نہ انہیں جو ہے اعراب کی ضرورت تھی.
تو وہاں پہ کوئی اعراب اور یہ تھے ہی نہیں. اس کے بعد یہ بھی بتانا پڑا کہ یہاں جو ہے رکنا چاہیے آپ کو، ورنہ یہاں پہ آپ رکیں گے نہیں تو مطلب غلط ہو جائے گا. تو وہ رموز اوقاف جن کو کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ حرف لگا ہوا ہے، یہاں رک جانا ہے، یہاں نہیں رکنا ہے، قف ہے، یہاں پر وقفہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ یہ ایک ان پڑھوں کے لیے ہے، مطلب عربوں کے اعتبار سے ان پڑھ کہ جو عربی سے واقفیت نہیں رکھتے ان کے لیے یہ سارا کام یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ہوا ہے. حجاج بن یوسف نے بڑا اچھا کام کر دیا. جی بڑا اچھا حجاج نے کام کر دیا. بہت اچھا. ایک اور جو بات جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے، حضور کے زمانے میں صرف 2 اصطلاحات تھیں، صورتیں اور منزلیں. صورت اور منزل. 114 صورتیں طے شدہ، 7 منزلیں طے شدہ. ٹھیک. اس کے علاوہ جو ہے رکوع بھی نہیں تھے. اچھا منزلیں کیوں تھی؟ کہ جو قاری حضرات تھے، خاص طور پر صحابہ کرام میں سے جنہیں زیادہ شغف تھا قرآن سے، وہ لازماً ہر ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے، اس لیے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا. واہ. وہ ہے منزل. وہ منزل ہوگی. ٹھیک. لیکن اب زمانہ جو ہے زوال پر آیا، تو اب یہ کہ ایک ہفتے میں ختم کرنا مشکل ہے، تو 1 مہینہ چاہیے. تو پھر وہ پارے کی تقسیم کی گئی. وہ کسی شخص نے کہ جو سرے سے ناواقف تھا کام یہ کیا ہے، اور وہ کوئی کسی چیز پہ اصول پر مبنی نہیں ہے. تو حالانکہ جو اس منزلیں تھی، یہ کہیں صورت نہیں ٹوٹتی. کوئی 4.5 پارے ہو گئی کوئی بات نہیں، کوئی 5.25 پارے ہو گئی کوئی بات نہیں، لیکن صورت میں معنی ہے فصیل نہ ٹوٹے. ہر شہر جو آباد ہوتا تھا فصیل کے اندر، تو اچھا یہ وہ فصیل ہے. صورت فصیل ہے. صحیح. سور قرآن مجید میں لفظ آیا. ڈاکٹر صاحب قرآن جو ہے یہ شاعری نہیں ہے، یہ تو ایک بات طے ہو گئی، لیکن آپ اس کو ادب کے حوالے سے کس صنف میں کہاں پہ آپ اس کو پلیس کرتے ہیں؟ جی ہاں، پہلی بات تو صحیح آپ نے فرما دی، قرآن شاعری نہیں ہے. قرآن نے خود انکار کیا ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. صحیح. ہم نے اپنے نبی کو شعر سکھایا ہی نہیں ہے. صحیح. اور یہ ان کی شایان شان بھی نہیں ہے. البتہ یہ میں کہنے کی ہمت کروں گا کہ جدید دور کی جو بلینک ورس ہے، جو بلینک ورس ہے، وہ قرآن کے قریب آئی ہے. اس طرح کی جدید یہ جو شاعری ہے یہ قرآن مجید کے قریب آئی ہے. اس میں وزن وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، ایک ردم ہوتا ہے لیکن وزن آزاد شاعری جیسے. آزاد شاعری بہرحال، لیکن شاعری نہیں ہے. اب دیکھیے اصل میں وہاں 2 ہی چیزیں معروف تھیں. یا تو وہ بڑے لمبے لمبے قصیدے لکھتے تھے بڑے، اور یا پھر خطبے ہوتے تھے، خطیب. تو شاعر اور خطیب. قرآن مجید جو ہے اصل میں خطبے کے انداز میں نازل ہوا ہے. اگر ہم آج کے دور کے اعتبار سے کہیں جیسے تصنیف ہوتی ہے کوئی کتاب، تو یہ وہ کتاب نہیں ہے. اس لیے اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں، ایک چیپٹر میں ایک مضمون پورا ہو گیا تو اب دوسرے میں آپ اس کی طرف دوبارہ ریورٹ نہیں کریں گے، اب آگے بڑھیں گے، تیسرے میں اور آگے بڑھیں گے، بحث آگے بڑھتی جائے گی. اس معنی میں یہ وہ کتاب نہیں ہے، تصنیف نہیں ہے. یہ جو ہے کلیکشن آف ایسیز بھی نہیں ہے. کلیکشن آف ایسیز کے اندر ایسے جو ہے ہر ایک اپنی جگہ پر خود مکتفی ہوگا، لیکن یہ ایک دوسرے سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا. صحیح. یہ ہے اوریشن. ہوا کیا ہے کہ جو قرآن حضور کی دعوت اور تحریک انقلابی جن مراحل سے گزر رہی تھی، ان مراحل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطبے کی شکل میں اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے، ہدایات دی گئی ہیں تاکہ اویئرنس پیدا ہو، حالات کیا ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. مثلا جب مدینہ منورہ میں آ کے منافقت کا مرض پیدا ہو گیا، وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے تو وہ کہنے کو مسلمان، اب ان کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جائے. یہ چیزیں پھر خطباتی شکل میں آئی ہیں. تو میں یہ کہنے کی ہمت کیا کرتا ہوں کہ قرآن از اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن. مختلف مواقع پر. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ مختلف مواقع جو تھے آپ کی سیرت کے، اس میں ایک ہی بات جو ہے وہ مختلف پہلوؤں سے سامنے آ جاتی تھی. مثلا قرآن میں 7 جگہ پر آدم و ابلیس کا معاملہ ہے، لیکن ہر جگہ مختلف انداز ہے. صرف ایک جگہ کہا گیا ہے سورہ کہف میں کانا من الجن فسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا، ملائکہ میں سے نہیں تھا. یہ مغالطہ تمہیں نہ ہو جائے. ملائکہ اللہ کے حکم کی جو ہے نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جنات میں سے تھا. اب یہ ایک جگہ سورہ کہف میں ہے. تو مختلف جگہوں پر جو آ رہا ہے، تو اس دور میں جو دعوت جس مرحلے سے گزر رہی تھی، تحریک جس مرحلے سے گزر رہی تھی، اس کے حوالے سے کوئی ریلیونس جو ہے وہ آئے گی، تاکہ وہ رفقا جو 7 کارکن تھے حضور کے اور جو کہ مجاہدین تھے، ان کے لیے وہ کذالک لنثبت بہ فؤادک، اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دلوں کو مضبوط کرتے رہے.
یہ اصل میں ہے ایک کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن۔ ڈاکٹر صاحب بہت سی احادیث میں، مسلم اور بخاری میں ایسا بھی ہے کہ کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی تو خدا تعالیٰ نے ان کے بارے میں پھر ایک حکم جاری کیا کچھ وقفے کے بعد، جیسے حضرت عائشہ بھی ہیں۔ تو یہ جو خطبہ خدا ہے یہ ایسا خطبہ ہے جو کہ لیونگ ٹائم اور لیونگ سپیس اور لیونگ پیپل کے لیے ایک پیغام دے رہا ہے اسی وقت کے لیے۔ بہت سے احباب جو ہیں وہ ایسا کہتے ہیں کہ قرآن کی بہت سی ایسی آیات جو ہیں یہ اس وقت تک کے لیے صرف محدود ہیں اور یہ ٹائم لیس نہیں ہے۔ آپ اس پہ کیا رائے دیں گے؟ میرے نزدیک یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس میں ایک بات تو کہی جا سکتی ہے کہ اس میں جو واقعاتی جو ایک اس کا عنصر ہے جی، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس ریفرنس کے اندر ہی ہوگا، اس کے باہر تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس میں کیا حکمتیں پنہا ہیں، اس میں کیا ہے اخلاقی ہدایات دی جا رہی ہیں، اس میں کیا پھر ابدی احکام اس سے نکالے جا رہے ہیں، یہ تو ابدی ہے۔ تو قرآن کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہو یا وہ اپنے وقت پر آ کر اس کی جو افادیت ہے ختم ہو گئی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ہر وقت میں اس کی حکمت جو ہے انسان اپنے وقت کے، جیسے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہر زمانہ آنے والا اس میں اپنی تفسیر رکھے گا۔ اس کا مطلب کہ ہم اپنی حکمت اس میں وقت کے ساتھ بدلیں گے بھی، ہماری حکمت بدلے گی اس میں ساتھ۔ قرآن مجید خود کہتا ہے، یہ سورہ حمیم سجدہ کے آخر میں آئے تھے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ابھی تو جو قرآن جب نازل ہوا تھا 1400 برس پہلے تو ہیومن نالج جو ہے، ہیومن نالج ایز سچ، آپ کا سائنس کا نالج ہے، یہ بہت ہی کم تھا۔ اسی کانٹیکسٹ میں قرآن گفتگو کر رہا ہے۔ ابھی تو یہ بہلنا ہے، ایک ایکسپلوژن آنا ہے نالج کا، تو قرآن کہتا ہے ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آیات اور آفاق میں، انفس میں، یہاں تک کہ یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے۔ آج آپ پروفیسر کیتھ مور سے پوچھیے، جو کہ کینیڈا کی یونیورسٹی کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایمبریولوجی کا، حیران ہوتا ہے کہ وہی سٹیجز ایمبریولوجی کی تب کیسے تھیں وہاں پہ، بالکل کہ 1400 برس پہلے نہ ڈسیکشن تھی نہ مائکروسکوپ تھی۔ صحیح۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نقاشی کرتا ہے، یہ میری آنکھ بنا رہا ہے 3 اندھیروں میں۔ ایک ماں کا پیٹ ہے، اس کا اندھیرا ہے، پھر یوٹرس ہے، اس کی وال ہے، پھر اس کے اندر وہ تھن پردہ اور ہے، 3 اندھیرے ہیں اندر، ظلمات بعضها، تو اس پر دیکھیں، تو اس حوالے سے اب اس سے پہلے کس کو معلوم تھا؟ صحیح۔ عقبہ بن نافع جو کہ مسلمانوں کے سپہ سالار بھی تھے اور والی افریقہ جنہوں نے فتح کیا اور وہاں کے والی رہے، گورنر بھی بنے، یہ جب وہاں پہ انہوں نے سمندر دیکھا تو سمندر پہ کھڑے تھے اور سمندر کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے سمندر، اگر خدا کی قسم مجھے یہ یقین ہو کہ تمہارے پیچھے کوئی خالی زمین ہے تو میں لا الہ الا اللہ کا علم لے کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوں اور میں تجھے پار کر جاؤں۔ ان کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نافع جب کسی جنگل میں سے گزرتے تھے تو جنگل کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اے جانورو، میں مجاہد اسلام ہوں اور میں یہاں پڑاؤ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ وہ درندے جن کے بچے ابھی چل نہیں سکتے تھے وہ بچوں کو اٹھا کر جنگل خالی کر دیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم پچھلی کچھ مجلسوں سے جو بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی، آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں بنی اسرائیل اور مسلم امت کا جو حال ہے اس پر۔ یہ فرمائیے کہ مسلم امت کا حال اس وقت جو ہے اس کا آپ تجزیہ کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں وہاں سے بات شروع کرنی ہوگی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ماضی میں یہود کو بھی 2 مرتبہ عروج ملا، 2 مرتبہ زوال، اور مسلمانوں پر بھی 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال آیا۔ صحیح۔ اور یہود کا جو دوسرا زوال تھا وہ 64 قبل مسیح سے شروع ہو کر اور 1917 تک جاری رہا ہے۔ وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ ڈیٹس کا کاؤنٹیشن کیا ہے۔ مسلمانوں کا جو دوسرا زوال تھا وہ اسپین کے اسلامی حکومت کے خاتمے کے بعد سے لے کر اور پہلی جنگ عظیم جو پچھلی صدی کی شروع میں اس تک جاری رہا ہے، اور اس کے بعد ایک اپورڈ موومنٹ، تھرڈ رائز، یہود کے اندر بھی ایک رائز اور ایک عروج کی طرف ایک پیش قدمی شروع ہو چکی ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی ایک عروج اور تیسری مرتبہ اوپر ابھرنے کے لیے ایک پیش قدمی کا آغاز ہو چکا ہے۔
اس میں سب سے پہلے ہم یہودیوں کی بات سمجھ لیں. صحیح. یہودیوں نے اس پیش قدمی کا جو پس منظر ہے وہ پہلے بیان کر چکا ہوں آپ سے. جی. انہوں نے عالم عیسائیت کو فتح کیا. ہسپانیہ میں، جس کو بن گورین نے کہا کہ مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا، وہاں بیٹھ کر یورپ کے نوجوانوں کی جو ہے وہ ذہن بنایا، یا جو بھی آپ کہیں، انہوں نے برین واشنگ کی، پوپ کے خلاف بغاوت کرائی، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، سیکولر نظام پیدا کیا، بینکنگ کا نظام ایجاد کیا. ان تمام چیزوں کے ذریعے انہوں نے عالم عیسائیت پر اپنا تسلط قائم کر لیا. صحیح. یہ وہ بات تھی جو علامہ اقبال پچھلی صدی میں دیکھ آئے تھے، جب 1905 سے 1908 تک وہ رہے ہیں جرمنی اور انگلستان میں، کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں. اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ، اس کے بعد پھر صورت بدلی ہے، اب جو ہے فرنگ کا امام وہ امریکہ ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ عالم عیسائیت کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ پورے عالم انسانی میں بھی اپنے پنجے گاڑنے کے لیے انہوں نے ایک اور کام کیا. 1776 میں آرڈر آف الومیناٹی قائم کیا کہ پوری دنیا میں ہم وہاں سے ذہین ترین لوگوں کو کھینچ کر بلائیں یہاں امریکہ میں، یہاں انہیں تعلیم دیں، ان کی جو ذہن جو ہے اس کو تربیت کریں، پر بنائیں، اور برین واشنگ کریں، اور انہیں سکینڈلز کے اندر مبتلا کر کے، سیکس اسکینڈلز، اور ان کا ریکارڈ اپنے پاس محفوظ کر لیں. اس کے لیے وظیفے، یہ روڈز آئلینڈ ہے، یہ فلانا آئلینڈ ہے، اب چلے آ رہے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں، ہمیں وظیفہ مل گیا، روڈ آئلینڈ مل گیا، ہم جائیں گے، پڑھ کر آئیں گے، وہ ملے گی، واپس آئیں گے، سی ایس پی ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے. پوری دنیا سے انہوں نے کھینچا ہے. آرڈر آف الومیناٹی، الومینیٹڈ مائنڈز کے لوگ، روشن دماغ لوگ، اور انہیں وہاں پر انہوں نے اپنے جال پھیلائے. وہ پھر اپنے اپنے ملکوں کو واپس گئے اور ان کو کنٹرول کیا یہودیوں نے، اور کسی نے ذرا اس سے نکلنے کی کوشش کی تو دکھا دیا یہ فائل تمہارا ہمارے پاس ہے، تم لیڈر بنے پھرتے ہو پاکستان کے، ہم یہ اسکینڈل دکھا دیں گے تمہارا. لہذا انہوں نے بالکل خاموش ہو کر ان کی بات مانی. آپ کو معلوم ہے شاہ فیصل کو قتل کروایا بھتیجے کے ہاتھ، بالکل صحیح، اور اس بھتیجے کے کندھے پر سوار آپ نے شکل دیکھی ہوگی ایک یہودی لڑکی کی. بہرحال دوسرا کام فری میسن سوسائٹی قائم کی، اور مسلم ورلڈ کے جو ہے خاص طور پر ایلیٹ کو انہوں نے اپنے اس پنجے میں پھانس دیا. لیکن جو ڈی فیکٹو یا بالفعل جو ہے، جو ان کا عروج کا آغاز ہوتا ہے، جو ایک تنظیم کی حیثیت سے، ایک تحریک زائنزم کی حیثیت سے، وہ 1897 سے پروٹوکول آف دی زائن، ایلڈرز آف دی زائن، بالکل یہاں سے بات شروع ہوئی. جو کام انہوں نے 500 برس پہلے یورپ میں شروع کیا تھا، اب انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ دیا. بات وہی ہے، وہی پروگرام جو یورپ میں تھا اور جس پر عمل کر چکے تھے، اب اس کو گویا کہ علم نشر کر دیا کہ یہ ہمارے پروٹوکول ہیں، وی ہیو ٹو ڈو دس. اس کے بعد کیا ہوا ہے، چونکہ انہوں نے برطانیہ کو فتح کیا، پوپ سے پہلے بغاوت جو ہے وہ برطانیہ نے کی. پہلا چرچ آف انگلینڈ باغی جو پیدا ہوا، چرچ آف انگلینڈ، بینک کا پہلا قائم ہوا بینک آف انگلینڈ، برطانیہ کے ذریعے سے انہوں نے بالفور ڈیکلریشن 20 برس کے اندر اندر لے لیا کہ یہودیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ فلسطین میں جا کر آباد ہوں. اس کے لیے انہوں نے سلطان عبدالحمید خان کو بڑی سے بڑی پیشکشیں کی تھی. وہ بہت قرضوں تلے دبا ہوا تھا، تمہارے سارے قرض معاف کروا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دو. نتھنگ ڈوئنگ. جو معاہدہ کیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ تو اس وقت کے عیسائیوں نے حضرت عمر پر فورس کیا تھا کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. حضرت عمر نے رعایت یہ کی تھی کہ یہودیوں کو آنے کی اجازت ہوگی، آئیں، آباد نہیں ہوں، اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے چلے جائیں، ویلنگ وال کے سامنے کھڑے ہوں، عبادت کریں، روئے اور جائیں. ڈاکٹر صاحب اس بات کو یہاں روکتے ہیں، ایک وقفے کے بعد یہیں سے شروع کرتے ہیں. خواتین و حضرات، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.